کیا تم نے کبھی سوچا کہ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت زیادہ ہلکے میں لیتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دعائیں تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے۔ پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں، چلتی رہتی ہیں۔ جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے۔ حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ، کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی وسوسے باقی ہیں قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ضمانت والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کسی کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشیں اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمیں وہیں لے جا رہے ہیں جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں۔ اور دعائیں ایسی چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں جن کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں اور جن کو تمہاری عقل ماننے سے انکار کر دے، وہ دعا نہیں تو پھر اور کیا ہوتی ہے؟